السلام علیکم دوستو۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی یہ وہ خارجی شخص تھا کہ جو آج بھی ریاست مدینہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی کی شہادت کا پس منظر کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ نہروان میں خارجیوں کی بدترین شکست کے بعد ان کے صرف 9 آدمی زندہ بچ کر فرار ہو سکے تھے، جبکہ باقی تمام خارجی میدان جنگ میں مارے گئے۔ ان 9 خارجیوں میں سے 3 افراد نے عالم اسلام کے 3 رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں نے جن 3 لوگوں کو قتل کرنا تھا ان میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص کے نام شامل تھے۔ ان تینوں حملہ آوروں میں سے صرف عبد الرحمن ابن ملجم ہی کامیاب ہو سکا، جس نے 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کے دن جامع مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے دوران سجدہ کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب پر ایک زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ یہ زخم فی الفور تو جان لیوا ثابت نہ ہوا، البتہ 3 دن بعد اس زخم میں زہر کے پھیل جانے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس جہانی فانی سے رحلت فرما گئی۔ حضرت علی کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود ابن ملجم کو قتل کیا۔ دوستو، امتی مسلمہ کے تقریباً تمام ہی مسالک آج بھی اس شخص پر لعنت و ملامت کرتے ہیں اور اس کے نام تک سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ملک عراق اور شام میں پایا جانے والا ایک فرقہ نصیریہ ایسا بھی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے روز نہ صرف جشن مناتا ہے بلکہ ان کے قاتل یعنی ابن ملجم سے انتہائی محبت اور عقیدت بھی رکھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید خوارج کی مانند یہ فرقہ نصیریہ بھی حضرت علی سے نفرت کرتا ہوگا تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ یہ وہ فرقہ ہے جو حضرت علی کی شان میں حد سے زیادہ غلو کر چکا ہے، اور فرقہ نصیریہ کے ماننے والوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے دوستو کہ یہ لوگ حضرت علی کی شہادت کے روز خوشیاں مناتے ہیں اور ان کے قاتل ابن ملجم کی تعریفیں کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں نصیریوں کے باطنی عقائد کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آئیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں نصیریوں کے عقائد پر۔ فرقہ نصیریہ ایک باطنی تحریک ہے جس کا ظہور 3 صدی ہجری میں ہوا تھا۔ اس گمراہ فرقے کا بانی محمد بن نصیر النمیری تھا۔ یہ اثنا عشری اہل تشیع کے 11ویں امام حسن عسکری کا ہم اثر تھا۔ جب اہل بیت کے 11ویں امام کی وفات ہوئی تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ امام حسن عسکری کے علم و حکمت کا وارث ہے، جبکہ اثنا عشری اہل تشیع امام حسن عسکری کے بعد ان کے بیٹے محمد بن حسن عسکری کی امامت کے قائل تھے۔ یوں ان دونوں جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوا اور بعد ازاں محمد بن نصیر کی جماعت اس کے نام کی نسبت سے نصیری کہلائی۔ گزشتہ صدی میں کہ جب فرانس نے ملک شام پر قبضہ کیا تو فرانسیسیوں سے ہوئے ایک معاہدے کی رو سے اس جماعت نے اپنا نام نصیریہ سے بدل کر الویون رکھ لیا، اور آج یہ جماعت دنیا بھر میں الویون کے نام سے معروف ہے۔ دوستو، فرقہ نصیریہ اپنے عقائد کو چھپانے میں بہت زیادہ سرگرم ہے، اور اسی وجہ سے ان کے بہت سے عقائد و نظریات ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکے۔ تاہم ان کا ظاہر ہو جانے والا ایک اہم اور مشہور عقیدہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی اس کائنات کے خالق اور پروردگار ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا روحانی ظہور انسانی اور فانی جسم میں ہوا ہے، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض اشخاص کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ نصیریوں کے مطابق علی کا ناسوت یعنی انسانی صورت میں ظہور محض اس لیے ہوا ہے کہ وہ اپنی مخلوق اور اپنی بندوں سے مانوس ہو سکیں۔ نصیری حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم سے بہت زیادہ محبت اور اس کی تعظیم کرنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عالمی ناسوت سے عالمی لاہوت میں منتقل کیا تھا، یعنی انسانی صورت سے الہی صورت کو علیحدہ کر دیا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اس لیے جو بھی ابن ملجم پر لعنت و ملامت کرتا ہے یہ اسے غلطی پر سمجھتے ہیں۔ جماعتی نصیریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی انسانی جسم سے رہائی ہوئی ہے وہ بادلوں میں سکونت پذیر ہیں، اسی لیے جب بھی بادل ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو یہ پکارتے ہیں، السلام علیکہ یا ابو الحسن، یعنی اے حسن کے باپ تجھ پر سلامتی ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بادلوں کی گرج دراصل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آواز ہے۔ فرقہ نصیریہ تناسخ ارواح کا بھی قائل ہے،
یعنی یہ ایک روح کے کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو جانے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعتی نصیریہ ری انکارنیشن یعنی پنرجنم پر بھی یقین رکھتی ہے۔ ان لوگوں کے مطابق انسان کے اعمال ہی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلے جنم میں اس کی روح کسی طاقتور اور بااختیار انسان کے جسم کو اپنائے گی یا پھر کسی کیڑے مکوڑے یا مویشی کے جسم کو۔ دوستو، نصیریوں کی تاریخ، ان کے عقائد اور روزمرہ کے معمولاتی زندگی کے بارے میں ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اس بد عقیدہ جماعت کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔